With the name of Allah Almighty. T.S. Eliot, Tradition and the Individual Talent. جدید پوئٹس نے ٹریڈیشن کی نفی کی کہ جو لوگ ماضی سے منسلک ہوتے ہیں وہ ٹریڈیشنل ہوتے ہیں، کنزرویٹو ہوتے ہیں، چھوٹے سر کے ہوتے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں، تو پوئٹ کو ٹریڈیشنل نہیں ہونا چاہیے۔ پوئٹ ٹریڈیشنل نہیں ہوتے، پوئٹ کو لبرل ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے۔ ٹی ایس ایلیٹ کا اس پر ایک کلیم ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ نہیں، پوئٹ کو ٹریڈیشنل ہونا چاہیے، لیکن آؤ ٹریڈیشن کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ ٹریڈیشن کی ڈیفینیشن اس نے تبدیل کر دی اور کہا ٹریڈیشن کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی کے پوئٹس کو فالو کیا جائے، جیسے وہ کرتے تھے بالکل ویسے کیا جائے، ملٹن نے جیسے لکھا ہے آؤ ہم بھی ویسے لکھیں۔ یہ ٹریڈیشن نہیں ہے۔ ٹریڈیشن کا مطلب ہے سینس آف پاسٹ، ماضی اور پریزنٹ کو انٹر لنکڈ کرنا، اور ماضی کا سینس رکھتے ہوئے، ماضی سے کانشیس ہوتے ہوئے، پریزنٹ سے کانشیس ہو کر لکھیں۔ اس میں وہ کیا کیا باتیں کرتا ہے، یہ تو تھا کلیم اس کا۔ اب کیا کیا باتیں کرتا ہے؟ فرسٹ وہ ٹریڈیشن کی بات کرتا ہے۔ پہلے ٹریڈیشن کی ڈیفینیشن کرے گا کہ ٹریڈیشن کا مطلب ہے پریزنٹ اور پاسٹ کا دونوں سے کانشیس ہونا، دونوں کا سینس ہونا، یہ ٹریڈیشن ہے۔ اگر پوئٹ بالکل پریزنٹ کی بات کرے گا، لیپ ٹاپ سے بات شروع کرے گا، وہ ویب ڈیولپنگ ایپلیکیشنز سافٹ ویئر سے بات ڈائریکٹ شروع کرے گا، تو ایک نیا شخص جو نیا اس دنیا میں آیا ہے وہ اس بات کو ڈائریکٹ سمجھ نہیں پائے گا۔ اگر بات کی جائے گی کہ گلاب کا پھول میری لیپ ٹاپ کی سکرین پر بالکل تر و تازہ ہے اور یہ مجھے مستقبل کے کسی اچھے اومن کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہ ایک پوئٹری میں نے کریٹ کر دی۔ ابھی اگر میں یہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے گلاب جو پہلے پوئٹ یوز کیا کرتے تھے اپنی پوئٹری میں خوشی کے لیے، محبت کے لیے، ایموشنز کے لیے، لیپ ٹاپ کا ذکر آ گیا، سکرین کا ذکر آ گیا اور فیوچر کی بات کر دی گئی۔ دس از انٹر لنکڈ ناؤ۔ اگر آپ صرف اور صرف سیدھا آپ مدر بورڈ پر بات لے کر جائیں گے تو پھر آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو کہتا ہے یہ خوبصورت انٹر لنکڈ ہونا چاہیے، دس از ٹریڈیشن۔ پھر کہتے ہیں نیسیسٹی آف ٹریڈیشن۔ ٹریڈیشن کی ضرورت کیوں ہے؟ ٹریڈیشن کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر پریزنٹ کے اندر پوئٹ کو آپ لیں گے تو پوئٹ الون ہوگا، اکیلا ہوگا۔ وہ اکیلا آپ اسے انٹرپریٹ اس کی پوئٹری کو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کا کمپیریزن شیکسپیئر سے نہیں کریں گے، اس پوئٹری کا کمپیریزن پاسٹ کی پوئٹری سے نہیں کریں گے۔ تیسری بات وہ کہتا ہے ریلیشن آف دا پوئٹ ٹو دا پاسٹ۔ پاسٹ سے ہی، ماضی کے پوئٹ سے ہی سینسیبلٹی گین کی جاتی ہے۔ پوئٹ وہیں سے سمجھتا ہے اور وہاں سے سمجھنے کے بعد، سینس گین کرنے کے بعد، اپنی پریزنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ پوئٹری کرتا ہے۔ پاسٹ سے کانشیس ہو کر وہ پریزنٹ سے کانشیس ہوتا ہے اور کمپیریزن کر کے لکھتا ہے، تو ٹریڈیشن از نیسیسری۔ پھر وہ بات کرتا ہے پرسنالٹی اینڈ پوئٹک ایکسپریشن۔ وہ کہتا ہے پوئٹ کے پیچھے مت بھاگو، پوئٹ کی زندگی کو مت دیکھو، پوئٹ کیا کرتا رہا ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہے، اس کو مت سوچو، بلکہ آپ صرف اس کی پوئم کو دیکھیں، اس کی پوئٹری کو دیکھیں اور وہیں تک محدود رہیں، کیونکہ پوئٹ از ناٹ اے دیوتا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ تو ایک میڈیم ہے، اس کے ذہن کے اوپر اجاگر ہوتی ہیں چیزیں اور وہ لکھ دیتا ہے۔ تو پرسنالٹی آف پوئٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، اور پوئٹک یعنی کہ پوئٹری سم تھنگ ڈفرینٹ ہے۔ سو پوئٹری کو ڈٹرمائن کریں، پوئٹ کو نہ دیکھیں۔
पोइट हो सकता है पेसिमिस्टिक हो, लेकिन उसके कलम से निकलने वाली चीज़ वो बहुत अहम हो, वो फ्यूचर की हो, वो ऑप्टिमिस्टिक हो मे बी, तो आप उसको गलत इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। तो पोइट को भी चाहिए कि वो अपनी पर्सनैलिटी को अंदर ना मेंशन करे, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने पर्सनल व्यूज़ ना दे, बल्कि उसके जहन पर जो चीज़ उतर रही है वो लिखे। जैसे कि जॉन अशबेरी, मेलोडिक ट्रेन, जो उसके जहन में आया उसने लिख दिया। अगली बात वो डिस्कस करता है पोएट्री एंड एस्केप फ्रॉम इमोशन। पोएट्री दर हकीकत इमोशन से एस्केप है। पोएम के अंदर पर्सनल पोएट के इमोशंस नहीं होने चाहिए, बल्कि वो अपने इमोशन से बाहर निकले, जो उसके जहन में हो, जो कॉन्शियस हो जहाँ पर वहाँ लिख दे, जहाँ पर अनकॉन्शियस हो वो अनकॉन्शियस चीज़ें लिखे। यानी कि पोएट पूरी कोशिश के साथ अपने मॉरल्स न दागे, बल्कि अपने फीलिंग्स और इमोशंस के अंदर से वो एस्केप करे, बाहर निकले और वहाँ पर जो चीज़ क्रिएट हो वो लिख दे। तो दिस इज एक्चुअली द टोटल tradition and individual talent. Now we will discuss line to line. First, these are my notes. I'm lecturer M.K. Bhutta. तो नोट्स में पहला पॉइंट हमने बनाया है, हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है पूरे काम को। पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम ये जो बुक है टी.एस. इलियट की, इसका पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 है। पार्ट 1 से पहले हम जरा देखते हैं कि ये है क्या। द ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज अनऑफिशियल मैनिफेस्टो ऑफ इलियट्स क्रिटिसिज्म। ये इलियट की क्रिटिसिज्म की एक अनऑफिशियल, एक प्राइवेट पॉलिसी है जो उसने दी है, यानी कि एक प्राइवेट काम है ये। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। इन फर्स्ट पार्ट ही टुक अप द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशन। पहले बुक के पहले हिस्से में उसने ट्रेडिशन के प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं कि ट्रेडिशन इटसेल्फ है क्या और क्यों ज़रूरी है। सेकंड पार्ट ही टचेस द कंसेप्शन ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट्स एक्सप्लेनिंग। उसने पोइट की पर्सनैलिटी और उसकी क्रिएट की हुई पोइट्री के दरमियान क्या फ़र्क है, पोइट की क्या अहमियत है और पोइटिक वर्क की क्या अहमियत है, इसको एक्सप्लेन किया है। थर्ड पार्ट में, while third part is merely a gist of which he has been discussed in the first two, 2 हिस्सों में जो चीज़ें उसने डिस्कस की हैं उसको सम अप कर दिया है, समरी कर दी है। पार्ट 1 ऑफ द बुक, पार्ट 1 ऑफ द बुक में हम 4 डेफिनेशन, 4 हेडिंग्स बनाते हैं, 4 हेडिंग्स के नीचे डिस्कस करते हैं। पहली हेडिंग है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन इटसेल्फ क्या है? इफ ट्रेडिशन मीन्स फॉलोइंग द वाइज ऑफ इमीडिएट जनरेशन। अगर ट्रेडिशन का मतलब ये है कि जो जनरेशन मौजूद है, जो हमारे हाथ में है, माजी में गुजर गई, उनका काम हमारे हाथ में है, इन अ ब्लाइंड और टिमिड एडरेंस। अगर ट्रेडिशन का मतलब है कि किसी जनरेशन के काम को फॉलो करना अंधाधुंध और ग़ुलामी के ज़रिए, ग़ुलामी के तरीके से, उसके साथ ग़ुलामाना अंदाज में उसके साथ वफादारी शो करना, तो फिर ट्रेडिशन शुड पॉजिटिवली बी डिस्करेज्ड। तो ट्रेडिशन को पॉजिटिवली हमें डिस्करेज कर देना चाहिए कि ये है ही गलत चीज़। इसमें कहा है अगर ट्रेडिशन का मतलब है माजी के किसी पोइट को मनो फॉलो करना, तो फिर ट्रेडिशन का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको डिस्करेज कर देना चाहिए। ट्रेडिशन कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ट्रेडिशन विरासत में नहीं आती कि मिल्टन अगर बम्बास्टिक लैंग्वेज में लिखता था तो हम भी बम्बास्टिक लैंग्वेज में लिखेंगे, ये इनहेरिटेंस है। ये इनहेरिटेंस नहीं है, बट ऑब्टेन बाय ग्रेट लेवल। बल्कि ट्रेडिशन तो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कॉन्शियसनेस के साथ, बड़ी अवेयरनेस के साथ हासिल की जाती है, सेंस के साथ कि माजी में क्या होता रहा है, अब क्या होना चाहिए। ट्रेडिशन इन्वॉल्व्स हिस्टोरिकल सेंस। ट्रेडिशन के अंदर हिस्टोरिकल सेंस होता है, हिस्ट्री इटसेल्फ नहीं होती, वगरना तो काम सारा का सारा रफ हो जाएगा, डेड हो जाएगा, बोर हो जाएगा, रूटीन हो जाएगा। मिल्टन जैसी पोइम्स आप लिखती जाएं। सिर्फ हिस्टोरिकल सेंस लेना है, विच इज़ अ सेंस ऑफ टाइमलेस एज वेल एज ऑफ द टेम्पोरल। ये सेंस टाइमलेस भी होता है, यानी कि
پریزنٹ بھی ہوتا ہے ایز ویل ایز ٹیمپورل اور کرونیکل اور ماضی کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ماضی اور پریزنٹ کے درمیان میں یہ ایک سینس ہوتا ہے۔ ٹائم لیس کا مطلب موجودہ کسی بھی وقت، اور ٹیمپورل کا مطلب پرانا۔ تو ٹریڈیشن کے اندر ہسٹوریکل سینس ہوتا ہے اور یہ پریزنٹ سے ماضی تک کا سینس ہوتا ہے، پریزنٹ سے ماضی تک کا ساتھ ساتھ کا سینس ہوتا ہے۔ ٹائم لیس اینڈ ٹیمپورل ٹوگیدر، اور پھر یہ ٹائم لیس اور ٹیمپورل یعنی کہ پریزنٹ اور ٹیمپورل اور ماضی اکٹھے ایک دم بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس بات کو یوں سمجھیں، جتنے بھی اہل تشیع ہیں وہ سارے ٹی ایس ایلیٹ کے حق میں ہیں، پڑھے لکھے جو اہل تشیع ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری کو ہم کیسے بلاتے ہیں، ہسٹری کی پوئٹری ضروری ہے، ہسٹری کا ہونا ضروری ہے، ہسٹری کے ٹچ ہونا ضروری ہے پوئٹری میں، اور اس طرح وہ مرثیے لکھتے ہیں امام حسین اور دوسرے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور لمبی لمبی وہ ایک کہانیاں لکھتے ہیں۔ تو وہ یہی چیز کہتے ہیں کہ کیونکہ ٹی ایس ایلیٹ نوبل پرائز یافتہ ہے اور اس نے کہا تھا کہ ماضی کا سینس ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ماضی کے بغیر ہم نہیں جی سکتے۔ لیکن مجھ جیسے ماڈرن پوئٹ کا کہنا یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ماضی کو دفن کر دو، چھوڑ دو، آپ پریزنٹ کی بات کرو، اور آج انسان اتنا سینسیبل ہے کہ آپ پریزنٹ میں ہی اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اگر وہ پوچھے کہ یہ کیسے ہے، کب سے ہے، تو آپ ایک ٹچ کے ساتھ بتا سکتے ہیں اسے کہ یہ ایسے ہے اور ایسے، اس کو آرگیو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسپیشل شروع سے سٹوری کر کے آج تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، دیٹ از ویسٹ آف ٹائم۔ تو یہاں پر ٹریڈیشن کا مطلب ہے ماضی کے ٹچ کے ساتھ کوئی چیز کریٹ کرنا، یہ ٹریڈیشن ہی ہوگی۔ اور ماڈرن پوئٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے ٹچ کے بغیر پریزنٹ کے سینس کو اجاگر کرنا، اور پوئٹری کا کام ہی یہی ہے، اس نے ایکسپلین ہی یہی پریزنٹ کو کرنا ہے، تو اسے لکھنا کیا ہے، اسے کچھ نہ کچھ لکھنا ہے نا۔ میں ایک سینٹینس لکھتا ہوں کہ دنیا کے اے لوگو، تمہیں 5 ٹری اگانے چاہیے اپنے پرسنل۔ یہ ہے بھوک سے نجات، یہ ہے پریشانیوں سے نجات، یہ ہے فطرت سے محبت۔ اب مجھے کوئی شخص کہے جی آپ نے ٹریز اگانے کا سجیشن دیا ہے اپنی پوئم کے اندر، یہ تو بڑے ٹیکنیکل ہو گیا، یہ تو بڑا پرافیٹیبل ہو گیا، اور اس میں ماضی کی بات تو کی نہیں، آپ بات یہاں سے شروع کرتے کہ کرائسٹ نے کہا تھا کہ نیچر کے ساتھ رہو، درخت اگاؤ، درختوں کو نہ کاٹو، تو وہاں سے آپ بات شروع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھئی میری بات جب سمجھ آ گئی ہے ایک ماڈرن مین کو، تو مجھے 10 پیج کی اور ڈیفینیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دس از دا کیس۔ لیکن ایلیٹ کہتا ہے 10 پیج کی ضرورت ہے کہ ماضی کا سینس ہونا ضروری ہے۔ جب وہ ماضی کا سینس کہتا ہے تو ہم اس کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ ماضی کے ٹچ ضرور ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں میری بات سمجھ آ گئی ہے۔ ٹریڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کا سینس ہونا اور پریزنٹ کا سینس ہونا، اور پھر ٹوگیدر دونوں چیزوں کو ملا کر کوئی چیز کریٹ کرنا۔ 3 نیسیسٹی آف ٹریڈیشن۔ ٹریڈیشن کی ضرورت کیوں ہے، ہم ٹریڈیشنل کیوں ہوں، ہم ماضی کا سینس کیوں رکھیں؟ اب اس پر بحث ہوتی ہے۔ دا ہسٹوریکل سینس از what makes a writer most acutely conscious of his place in time۔ جب ماضی کا سینس لیتا ہے رائٹر تو وہ پریزنٹ پیریڈ میں اپنی ذات کو ڈٹرمائن کرتا ہے کہ میں کس دور میں ہوں، یہ دور کہاں سے چلا ہے، کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور آج یہ ہوا ہے۔ اگر ماضی ہوگا نہیں، اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ زندگی کی بقا اور عروج اور ہماری بڑھوتری، ہماری گروتھ کس سمت میں جا رہی ہے، یہ پتہ نہیں چلے گا۔ آف ہز اون کنٹمپورینٹی، اور اسے اپنے کنٹمپریری ہیپننگ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ایگزسٹنس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اسے ماضی کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے کہ ماضی میں اس کی گروتھ کیسے ہوئی، ایوولوشن کیسے ہوئی، اور پریزنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے اسے کانشیس جب ہوگا تو بیسٹ پوئٹری کرے گا، یہ ضروری ہے۔ نو پوئٹ نو آرٹسٹک آف اینی آرٹ ہیز ہیز کمپلیٹ میننگ alone۔ کسی پوئٹ کے اکیلے میننگ نہیں ہو سکتے۔ ڈراماٹسٹ ہے ابسن، وہ جب لکھتا ہے تو ہم ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ ابسن کتنا اچھا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہاں شیکسپیئر سے زیادہ اچھا ہے۔
ہم اسے کہتے ہیں کہ شیکسپیئر جو ہے وہ سوفوکلیس سے زیادہ اچھا ہے. تو اس طرح سے ہم کسی بھی رائٹر کے کام کو ڈٹرمائن کرتے ہیں ماضی کے پوئٹ سے، اس کی سگنیفیکینس ہوتی ہے. تو کوئی پوئٹ بھی اکیلا اپنا میننگ نہیں نکال سکتا، اس کے میننگ نہیں نکل سکتے جب تک کہ ماضی کے ٹچ نہ ہو، جب تک کہ ماضی کے پوئٹس کے ساتھ اس کے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ نہ کیے جائیں یا کنٹمپریری کے ساتھ. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. اگر آپ پوئٹ کی اپریسیشن کریں گے تو اس وقت کریں گے نا کہ پہلے شیکسپیئر نے اتنا کام کیا تھا، ہیومن نیچر کو اتنا ایکسپلور کیا تھا، آج ابسن نے آ کر یہ بات کی ہے تو کمال ہو گیا ہے، میں ذرا ڈرامے کا ٹچ دے گیا. اسی طرح پہلے اگر شیکسپیئر یہ کہہ رہا تھا تو آج جان اشبیری کی پینٹر میں یہ بات ہے، کیا بات ہے، یہ ایک قدم آگے ہے. تو یہ ڈیڈ پوئٹس کے ساتھ ریلیشن ہوگا تو پھر اچھا کام سامنے آئے گا، ریلیشن میں آئے گا. تو نیسیسٹی آف ٹریڈیشن ہے یہ. یو کین ناٹ ویلیو الون. اکیلا پوئٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک پوئٹ اٹھتا ہے اور مریخ پر لکھنا شروع کر دیتا ہے، مریخ سے آگے کسی اور سیارے پر لکھنا شروع کرتا ہے، اس کی الون کوئی ویلیو نہیں جب تک کہ اس سے پہلے پوئٹس کو ڈٹرمائن نہیں کریں گے کہ ہاں پہلے ایک بار یہ فلم آ چکی تھی، یہ پوئٹری آ چکی تھی، اب یہ آ گئی ہے. You must set him for contrast and comparison among the dead. کوئی بھی پوئٹ ہے اس کی ویلیو کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب ہم ڈیڈ پوئٹ سے اس کا کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں گے. 4 نمبر، ریلیشن آف دا پوئٹ ٹو دا پاسٹ. پاسٹ کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے پوئٹ کا اور کیوں ضروری ہے. Of the relation of past and the present, Eliot's view is that, but difference between the present and the past is that the conscious present is an awareness of the past in a way. کہ کانشیس پریزنٹ سے کانشیس ہونے کا مطلب ہے کہ پوئٹ پاسٹ سے اویئر ہے. پاسٹ اور پریزنٹ کا ڈفرنس ہم یوں کرتے ہیں کہ پریزنٹ یہ ہے کہ آپ پاسٹ سے اویئر ہیں کہ اس سے پہلے آپ سے آنے والے لوگ کیا کرتے رہے ہیں، کس سمت میں ترقی کرتے رہے ہیں، ان کی ڈائریکشنز کیا تھی. تو پریزنٹ کا مطلب یہی ہے کہ پاسٹ سے اویئرنیس. ہم اگر ڈٹرمائن کرتے ہیں یار یہ کون سا دور ہے، یہ 21 سینچری، اس میں کیا ہے، اس کے اندر بہت زبردست قسم کے موبائلز ہیں، کمیونیکیشن کے بہترین ذرائع ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم پاسٹ کو بھی اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماضی میں یہ چیزیں نہیں تھی، اب یہ ہیں. تو پریزنٹ کا مطلب بھی پاسٹ سے ریلیشن ہے، پاسٹ سے اویئرنیس ہے. اینڈ ٹو این ایکسٹینٹ وچ دا پوئٹس اویئرنیس آف اٹس سیلف کین ناٹ شو. اور ٹو این ایکسٹینٹ وچ دا پاسٹ اویئرنیس آف اٹ سیلف کین ناٹ شو. صرف پاسٹ کی اویئرنیس یہاں پر شو نہیں ہوتی، یہاں پر شو یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹ میں بیٹھ کر پوئٹ پاسٹ سے اویئر ہے. According to Eliot, much learning deadens poetic sensibility. Much learning deadens. پوئٹ کہتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھنا یہ پوئٹ کی سینسیبلٹی کو ڈیمیج کر دیتی ہے. جیسا کہ میں نے پی ایچ ڈی چھوڑ دی اس لیے کہ میں اگر پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرتا ہوں تو میری پرسنالٹی ختم ہوتی ہے، میں تو سارا کا سارا اس کا غلام ہو جاؤں گا اور اسی کے سارے آئیڈیاز چیز کر لوں گا. میری اپنی انڈیویجولیٹی ختم ہو جائے گی، میری پرسنل تھاٹ ختم ہو جائے گی، میری اپنی سینسیبلٹی ختم ہو جائے گی. تو بہت زیادہ پڑھنا ماضی کے پوئٹ کو کہتا ہے پوئٹ کی سینسیبلٹی کو ڈیمیج کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بٹ سم کین ابزارب نالج وداؤٹ لوزنگ دیئر پوئٹک فیکلٹیز. لیکن کچھ پوئٹ اتنے جاندار ہوتے ہیں کہ وہ ماضی کے پوئٹس کو پڑھنے کے باوجود بھی اپنی پرسنل جو کوالٹی ہے وہ قائم رکھتے ہیں. سو واٹ از ٹو بی انسسٹڈ اپان از دیٹ. تو جس چیز پر زور دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پوئٹ شوڈ ڈیولپ دا کانشیسنیس آف دا پاسٹ اینڈ ڈیولپ اٹ تھرو آؤٹ ہز کیریئر. کہ پوئٹ ماضی کا کانشیس رکھے اور پھر ڈیولپ کرے اپنے آپ کو پریزنٹ کے اندر، پھر اسی ماضی کو ہی بہتر کرے. تو سب سے اہم جو پوائنٹ ڈسکس کرنے والا ہے یہاں پر پوئٹ جس بات پر زور دیتا ہے کہ ٹریڈیشن کا مطلب ہے ماضی کی سینسیبلٹی اور ماضی کا سے اویئرنیس. تو ماضی کے ٹچ اور اویئرنیس کا ہونا ضروری ہے.
یہ پوئٹ کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور پھر ہماری ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ماضی سے آپ جان بھی نہیں چھڑا سکتے، اور میرا کہنا یہ ہے کہ نہیں، ماضی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریزنٹ کی بات کرنی چاہیے، ماضی کی ٹچ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم پریزنٹ کی ہی ایگزامپلز دے کر سینسیبلٹی قائم کریں۔ ایک بچے کو سکول بھیجتے ہیں یہ پوئم پڑھا کے کہ ماضی کے اندر ایک شیوا تھا، اور شیوا جو تھا وہ کسی سے نہیں لڑتا تھا، شیوا جو تھا وہ کسی کی پینسل نہیں چراتا تھا، شیوا جو تھا پینسل نہیں، شیوا جو تھا وہ کسی کا دودھ نہیں چراتا تھا، شیوا کسی کا مکھن نہیں چراتا، کسی کی روٹی نہیں چراتا۔ اس کے بعد آپ لوگ بھی اب جائیں اور سکول میں کسی کی پینسل نہ چرائیں۔ یہ کہنے کے بجائے اسے کہیں بیٹا آج آپ اپنی اگر کسی کی پینسل چرائیں گے تو کل آپ کی بھی کوئی چرا لے گا، اگر آج آپ کسی کے کان پر ماریں گے کل آپ کے بھی کسی کوئی دانت پر مارے گا۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں، وہ سینس سمجھ جائے گا، اس کو ماضی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات میری زیادہ قابل اعتبار اس وقت ہو جاتی ہے جب پریزنٹ میں آپ بچوں کو مارلز نہیں سکھاتے بلکہ سینس سکھاتے ہیں۔ بچہ ویڈیو گیم اسے لا کر دیتے ہیں، وہ اٹھا کر زمین میں مارتا ہے، ٹوٹ جاتے، تو آپ اسے 1 سال پھر ویڈیو گیم نہیں دیتے۔ بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اسے زمین پر پاؤنڈر کروں گا تو مجھے پھر یہ ٹوٹ جائے گی، میں اسے کھیل نہیں پاؤں گا۔ اور آج کل کے بچے آپ دیکھیں، ہمارے دور کے بچے جو تھے ان کو کھلونا لا کر دیتے تو 2 گھنٹے بعد کھلونا بکھرا پڑا ہوتا تھا، ٹوٹا ہوا ہوتا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ آج میں حیران ہوا ہوں، میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے 2 سال 3 سال کے بچے اتنے بڑے بڑے موبائل کے اندر، ٹیب کے اندر وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں اور اسے توڑتے نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا یہ توڑتا نہیں؟ اس نے کہا نہیں توڑتا، یہ کھیلتا رہتا ہے۔ تو دس از سینسیبلٹی آف پریزنٹ۔ اور ایلیٹ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ماضی کا ہلکا ہلکا ایسی ہلکی ہلکی ڈھولکی ماضی کی بھی ہونی چاہیے۔ پارٹ 2 آ گیا بک کا، اس میں کیا کہتا ہے؟ پرسنالٹی اینڈ پوئٹک ایکسپریشن۔ بھائی پوئٹ کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کا عمل دخل کتنا ہے، اس کی ذات، اس کا پرسنل ویو کیا ہے، اور پوئٹری کیا ہے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ پوئٹ ایک کیمیکل پروسیس میں جس طرح ایک کیٹالسٹ ہوتا ہے، کیٹالسٹ میڈیم، بھئی ایسا ہوتا ہے 2 چیزوں کا کیمیکل ریئیکشن کرانے میں ایک اور کیمیکل ڈالنا جاتا ہے۔ 2 کیمیکلز کا اگر ریئیکشن کرانا ہے تو ایک تیسرا کیمیکل اس میں شامل کرنا پڑتا ہے، وہ کیمیکل ان دونوں کا آپس میں ریلیشن بناتا ہے۔ ہانڈی پکاتے ہیں نا، ہانڈی جب پکاتے ہیں اگر ہانڈی کو ویسے رکھیں اور اس میں گھی نہ ڈالیں تو ہانڈی کیا ہوتی ہے؟ نیچے لگ جاتی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ گھی ڈالتے ہیں، اس میں دیسی گھی ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ کہ وہ کیٹالسٹ ہوتا ہے کہ ریئیکشن جب ہو رہا ہوتا ہے آگ کا اور کھانے کا تو درمیان میں وہ جگہ کو یا ریئیکشن کرانے میں وہ فائدہ مدد دیتا ہے۔ پوئٹ بھی اسی طرح ہے۔ دوسری اگزامپل اس کی ہے کہ وہ ہانڈی اور نیچے آگ۔ ہانڈی جو ہے یہ میڈیم ہے، یہ 2 چیزوں کا ریئیکشن کرا رہی ہے، اوپر کھانا ڈالا ہے، نیچے آگ ہے، آگ اور کھانے کا ریئیکشن ہو رہا ہے لیکن درمیان میں میڈیم ہے۔ میڈیم کو کچھ نہیں ہوتا، میڈیم ویسا کا ویسا رہتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ کھانے اور آگ کے درمیان تال میل کو مناسب کرنا۔ تو اسی طرح پوئٹ بھی ایک ہانڈی کی طرح ہے، اس کا ذہن ایک ہانڈی ہے، بس یہ یاد رہے گا، اس کی اسکل کھوپڑی ایک ہانڈی ہے، اس پر اوپر سے ایموشنز، جذبات، فیلنگز آتے ہیں اور وہ پین کے ذریعے ان کو لکھ دیتا ہے۔ جان چھوٹی، پوئٹ کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، پوئٹ ایک میڈیم ہے بس، اور میڈیم اچھا ہوتا ہے، میڈیم برا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح پوئٹ کو اگر ہانڈی پک رہی ہے اور جو برتن ہے وہ برتن اپنی بھی لوہے کے ذرے اس میں چھوڑ دے سالن میں تو آپ چبائیں گے تو آپ کے دانت میں کرڑ کرڑ ہوگی نا، آپ بے مزہ ہو جائیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے۔ اس طرح پوئٹ جب اپنے پرسنل ویو داغے گا پوئٹری کے اندر تو اس میں کرڑ کرڑ ہوگی، تو آپ اس وقت اسے برداشت نہیں کریں، آپ کہیں گے یہ تو کرڑ کرڑ کرتا ہے اس کا کھانا، تو اس کی پوئٹری تو ٹھیک ہے۔ پوئٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں لکھتے لکھتے رو پڑتے ہیں، ایموشنز میں آ کر، جذبات میں آ کر۔ اگر وہ رو پڑیں گے آپ اس کا رونا برداشت نہیں، آپ کہیں دفع ہو یار یہ کیا عذاب ہے، آپ رونا بھی ساتھ ساتھ سنیں۔ اب پوئٹری ایک شخص کہہ رہا ہے جب میں نے لکھنا سیکھا تھا
पहले तेरा नाम लिखा था, हाँ, रोने लग जाता है, रोने लगा, और बाकी पोएम में सारा वो रोना भरता है, हाँ 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 हाँ। आप उस पोएट्री को नहीं पढ़ेंगे, आप कहेंगे ये क्या बदतमीजी है, इसके पर्सनल व्यूज सारे इमोशंस आ गए इसके अंदर। तो पर्सनैलिटी एंड पोएटिक एक्सप्रेशन को पढ़ रहे हैं हम। In this part, Eliot discusses the relation of the poem with the poet. पोइट के साथ पोएट्री का क्या रिलेशन है। पहली बात तो पोएट की ज़िंदगी के बारे में जानना ही नहीं चाहिए, इसीलिए पार्ट 2 में जब आप आते हैं तो उसमें आप फिर पोएट्री पर कंसंट्रेट करते हैं। हम आपको पोएट्स के बारे में बताते ही नहीं कि वो कौन था। He says that the poet is like a catalyst. पोएट एक मीडियम होता है। Enhance the intensity of chemical process, जो केमिकल प्रोसेस की शिद्दत को बढ़ा देता है, but remains inert, लेकिन खुद वो अलग रहता है, motionless रहता है, लापरवाह रहता है, and unchanged in the end, और आखिर तक उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। A poet is a medium in which special feelings are at liberty to enter. पोएट जो है उसके पास स्पेशल फीलिंग्स होती हैं। वो एक ऐसा मीडियम है जिसमें वो एक ऐसा बर्तन है पोएट जिसके अंदर स्पेशल फीलिंग्स जो हैं वो उनको आज़ादी होती है। स्पेशल फीलिंग्स को आज़ादी होती है कि इस बर्तन में दाखिल हों, इनटू न्यू कम्बिनेशन, नए कम्बिनेशन के साथ, एंड एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स के साथ, विच इंटर द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, और वो इस कैटलिस्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं, यानी कि बर्तन में दाखिल होती हैं, नई फीलिंग्स पूरी आज़ादी के साथ दाखिल हो जाती हैं। और ये नई फीलिंग्स, ये जो फीलिंग्स होती हैं ये 2 काइंड्स की होती हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। कहने का मतलब ये है पोइट एक बर्तन की तरह है, कैटलिस्ट की तरह है, मीडियम की तरह है, और उसके अंदर नई किस्म के इमोशंस और फीलिंग्स दाखिल होते हैं पूरी आज़ादी के साथ। जिस पोइट के अंदर ये ज़हन के न वुसअत नहीं कि नई फीलिंग्स को आने दे, इमोशंस को आने दे, तो वो पोइट नहीं। अब पोइट के ज़हन में बैठा बैठा लिखते उसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन आ गया है, पब्लिक एरिया आ गया है, अगर वो उसको रिस्ट्रेन कर रहा है, रोक रहा है, तो देन ही इज़ नॉट पोइट एज वेल। इसीलिए आपको जदीद पोइट्री ज़्यादा वेग, लूज और कन्फ्यूज नज़र आती है। 6 नंबर पर हम डिस्कस करते हैं पोइट एंड एस्केप फ्रॉम इमोशन। पोइट का मत पोइट्री इज़ एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। पोइट्री ये नहीं कि आप इमोशंस की भरमार कर दें अपनी राइटिंग में। पोइट्री का मतलब ये है कि आप इमोशन से बाहर निकलें। पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस। इमोशन को छोड़ देना पेज के ऊपर, ये पोइट्री नहीं है, बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इमोशन से बाहर निकलना। इमोशन से बाहर कैसे निकला जाता है, ये कोई शख्स समझ सकता है कि इंसान इमोशन से बाहर जब निकलता है कि जज्बे से बाहर, तो उसके क्या एक्सप्रेशन होते हैं। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को नहीं लेकर आना, अपनी ज़ाती तजर्बा नहीं लिखना, बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, बल्कि पर्सनैलिटी से बाहर आना है। हमारे पोइट अभी भी पर्सनैलिटी पर लिखते हैं, जो वो फील करते हैं वो हमें देते हैं, जो वो बाहर से फील करते हैं वो हमें नहीं देते। इसीलिए ये बैड पोइट है। अ बैड पोइट इज यूजुअली अनकॉन्शियस वेयर ही आउट टू बी कॉन्शियस। अब पोइट का पोइट्री लिखते वक्त कॉन्शियस होना भी ज़रूरी है, अनकॉन्शियस होना भी ज़रूरी है। लेकिन ये बैड पोइट वो होते हैं जो वहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाते हैं जहाँ पर उन्हें कॉन्शियस होना चाहिए। जो ख्याल उनके जहन में आया है और उन्हें उनसे कॉन्शियस होना चाहिए था, वो उनसे कॉन्शियस नहीं होते। एंड कॉन्शियस वेयर ही आउट टू बी कॉन्शियस। जब उनके ज़ाती कोई ख्याल आता है तो उसे ज़ाती ख्याल को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन वो उससे कॉन्शियस हो जाते हैं। हमारे यहाँ की पोइट्री बैड पोइट्री है क्योंकि उसमें इंसान, वो पोइट ज़्यादा कॉन्शियस होता है। सेवन नंबर। In this part, Eliot further says that it is concentration which is essential for poetry. वो कहता है कि says that it is concentration which is essential. Concentration बड़ी ज़रूरी है पोइट्री में, which cannot be happen consciously. और कंसंट्रेशन आप जानबूझ कर नहीं कर सकते। जिस तरह कहते हैं ना कि पोइट्री, जी मुझे वारद नहीं हो रहा, जी मेरे जहन में अभी कुछ नहीं आ रहा, मेरा अभी लिखने को दिल नहीं है, अभी मेरे जहन पर कुछ एकदम उतरी, तो पोइट को कंसंट्रेशन करनी चाहिए पोइट्री में, लेकिन कॉन्शियसली कंसंट्रेशन नहीं करनी चाहिए, और बाय थॉट या सोच समझ कर, बट ट्रैंक्विलिटी। लेकिन ये कंसंट्रेशन होनी चाहिए एक धारे की मानद,
خود بخود اندر سے پھوٹے یہ کنسنٹریشن. اینڈ کام ان ایٹماسفیئر از نیسیسری. ٹرینکویلٹی ضروری ہے کہ انسان کا ذہن سکوت میں ہو اور اندر سے پھوٹ رہی ہو، ٹرینکویلٹی ہو رہی ہو، اور پھر کام ایٹماسفیئر ضروری ہے. پارٹ 3 آ گیا. تو ہم نے پارٹ 2 کے اندر کیا ڈسکس کیا؟ ہم نے پارٹ 2 میں ڈسکس کیا کہ پوئٹ کو پرسنل آئیڈیاز نہیں دینے چاہیے. پوئٹری میں پوئٹ کو ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو باہر سے جو فیلنگز آ رہی ہیں، ایموشنز آ رہے ہیں، ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور ان کو پیج پر اتار دینا چاہیے. پارٹ 3 ہے بک کا، دیکھیں اس میں 8 نمبر پوائنٹ. دا لاسٹ پارٹ بگنز ود دا کوٹیشن فرام ارسطوٹل. ڈی ایمینیا کہا تھا ارسطوٹل نے. اس کا مطلب ہے دا مائنڈ از ڈاؤٹ لیس سم تھنگ. ذہن ایک بلا شبہ ایک ایسی چیز ہے، مور ڈیوائن اینڈ ان امپریشنیبل. وہ ڈیوائن ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو وارد ہوتی ہے پوئٹ کے اوپر، یہ خدائی کوئی چیز ہوتی ہے، انسپائریشن ہوتی ہے. تو ڈیوائن ہے انسان کا ذہن، اور ان امپریشنیبل، اور انسان کے ذہن کی کاپی نہیں کی جا سکتی کہ ذہن کے اندر کون سی ٹیوبز ہیں، کون سی ویوز ہیں، کون سا طریقہ ہے سوچنے کا. ایکچولی ایلیٹ وانٹس ٹو ڈائیورٹ. ایلیٹ چینج کرنا چاہتا ہے انٹرسٹ فرام پوئٹ ٹو پوئٹری. اصل میں مقصد یہ ہے کہ ایلیٹ کہتا ہے کہ آپ پوئٹری کو پڑھیں، اسے انجوائے کریں اور اس کو ڈٹرمائن کریں، اس کو سوچیں اور اس سے سینس گین کریں، نہ کہ آپ پوئٹ کا دم پکڑ لیں اور پوئٹ کو جانچ کرنا شروع کر دیں کہ یہ پیشاب کتنا کرتا تھا، یہ کھاتا کتنا تھا، یہ سوتا کہاں رہا ہے، یہ واش روم کون سا استعمال کرتا رہا ہے. اس چیز کو چھوڑیں. وہ ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا ایک بار شیکسپیئر نے کہا میں واش روم جا رہا ہوں. بات تو ٹھیک ہے، اب شیکسپیئر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں جی واش روم جا رہا ہوں. لازمی شیکسپیئر یہ کہتا ہے کہ فرائلٹی تhy name is women because it would conduce to an estimation of actual poetry. تو جب آپ ذہن کو کھلا چھوڑیں گے، ڈیوائن سے سمجھیں گے، اور آپ پوئٹری پر توجہ کریں گے، پوئٹ پر توجہ نہیں کریں گے، تو یہ ہمیں صحیح قسم کی پوئٹری کی طرف لے جائے گا. تو پھر پوئٹری ڈٹرمائن ہوگی. 9. جس طرح کہ آپ ویٹنگ فار گاڈو پڑھا ہے تو پورا ڈرامہ گزر گیا، ٹائٹل بھی گاڈو ہے، اور جب پوچھا گیا سماؤل بیکٹ سے ہو از گاڈو، تم نے اتنا ڈرامہ لکھا ہے اور نوبل پرائز لیا ہے تو گاڈو کون ہے یہ تو بتاؤ. اس نے کہا if I knew about him I must write in that play. اگر مجھے پتا ہوتا گاڈو کون ہے تو میں ڈرامے کے اندر لکھ دیتا. تو یہ ایموشنل یہ پروسیس ہے. اس نے کہا کہ آپ خود ڈٹرمائن کریں، مجھے خود بھی نہیں پتا یہ گاڈو کون ہے. اس کا مطلب میں تو ایک برتن ہوں، میرے اندر جو فیلنگز آ گئی میں نے وہ لکھ دی ہیں. یہ پروز کی بات کریں، ڈرامہ کی بات کریں، یہاں پوئٹری کی بات کر رہے ہیں، ایگزامپل دی ہے ویسے. 9. دا ایموشن آف آرٹ از امپرسنل. کہ آرٹ کے اندر جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ امپرسنل ہوتے ہیں، پرسنل نہیں ہوتے. پرسنل ہوگے تو محدود اور چھوٹے ہو جائیں گے. اینڈ اے پوئٹ کین ناٹ ریچ دس امپرسنالٹی ود آؤٹ سرنڈرنگ ہمسیلف. پوئٹ امپرسنالٹی پر اس وقت پہنچے گا جب وہ سرنڈر کر دے گا ہوللی ٹو دا ورک ٹو ڈن، اس کام کی طرف جو کام ہو رہا ہے. پوئٹ جو ہے کرسچن ہے، جب وہ پوئٹ پوئم لکھے گا تو اس کے ذہن میں خیال آ گیا ہے مندر کا، وہ مندر نہیں لکھتا. اس کے ذہن میں خیال آ گیا ہے بدھا کے کسی مبت کا، وہ نہیں لکھتا، کیونکہ وہ کرسچن ہے. تو یہ پرسنل ہو گیا ہے پوئٹ. جب امپرسنل ہوگا تو اس کے ذہن میں کوئی چیز بھی آ جائے گی وہ لکھ دے گا، تو وہ انٹرنیشنل ہو جائے گا. 10. دا ایسے آف ایلیٹ از ریمارکیبل ایفرٹ ان کریٹیسزم. کریٹیسزم میں بہت کمال ہے جی یہ. دا اوریجنلٹی آف ایسے اکارڈنگ ٹو جارج واٹسن. واٹسن کہتا ہے کہ اس ایسے کی ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ کی یہ کوالٹی ہے لائز ناٹ ان اینٹی لبرلزم. در حقیقت یہ پورا ایسے ہمیں لبرلزم سے دور کرتا ہے، آزادی، لکھنے کی آزادی سے دور کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ماضی کے ساتھ ٹچ رہو، محدود ہو جاؤ، پرسنل نہ ہو. ایلیٹ کی جب بھی آپ کوئی پوئم پڑھیں گے، چاہے بی اے میں آپ نے پڑھی ڈپارچر اینڈ ارائیول، یا آپ نے ہالومن پڑھی فرسٹ ایئر کے اندر، یا کوئی بھی پوئم پڑھیں گے، تو مجھے تو شدید اریٹیشن ہوتی ہے کہ وہ اتنی کاٹ تراش کے ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اتنی ویل مینجڈ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ٹیسٹ ہی نہیں رہتا، اس کے اندر رس ہی نہیں رہتا، مزہ ہی نہیں آتا پوئم کا.
ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پریسٹ جو ہے وہ آپ کو تبلیغ کر رہا ہو. تو یہ اینٹی لیبرلزم کے اوپر لکھا ہے اس نے. تو کہتا ہے اینٹی لیبرلزم کی بات آپ چھوڑ دیں کہ یہ پوئٹس کی آزادی کو ختم کر رہا ہے، اس بات کو چھوڑیں. اس کے کمال یہ ہے بٹ ان اٹس اپلیکیشن آف دا فیشنیبل ڈاکٹرائن ٹو دا امیجیٹ کریٹیکل سچویشن. جو امیجیٹ اس وقت کریٹیکل سچویشن ہے اس میں جو فیشنیبل ڈاکٹرائن کیا ہونا چاہیے، فیشنیبل ڈاکٹرائن جو چل پڑا ہے کہ جو من میں آ رہا ہے لکھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر یہ ایک اچھا کرٹیسزم ہے. یعنی کہ واٹسن یہ کہتا ہے کہ آج کل کے دور کے اندر گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اور محدود کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. تو اس لیے یہ ضروری ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ اینٹی لیبرلزم یہ لبرٹی کے خلاف کوئی ایسے ہے. سو نائس آف یو. تھینک یو ویری مچ.